خیر یہ تو دور کی باتیں ہیں، قریب کی بات کرتے ہیں کہ جب فرنگی نے ہند و پاک میں یہاں قبضہ کیا تو اس نے علماء کو شہید کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ دہلی میں کیمپ لگے ہوئے تھے تو اس کیمپ کے پیچھے آگ جلی ہوئی تھی، اس آگ پہ علماء کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے جسم سے نکلنے والے خون سے آگ کے انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ کئی جگہوں پہ علماء کو ایک لائن میں کھڑا کیا، 200 علماء کو، اور ان کو کہا کہ جاؤ۔ علماء جانے کے لیے پیچھے ہٹے تو ان کو گولیاں لگا دی گئی، گولیوں سے بھون کے رکھ دیا گیا۔ پھر انگریز نے ایک اور کام کیا کہ جھیٹی روڈ جو تھی، یہ جو کہ لاہور سے لے کے پشاور تک بڑی روڈ تھی، اس کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت تھے، ان درختوں کے اوپر پھانسی کے پھندے لگوائے، اور عالم کو وہاں پہ پھانسی دی جاتی تھی، اور اس کی لاش کو اتارنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ 15 دن لٹکی رہتی تھی۔ کافر یہ چاہتا تھا کہ جب علماء کا یہ حشر عوام دیکھیں گے تو توبہ توبہ کریں گے کہ ہم نے تو اپنے بچے کو مولوی نہیں بنانا۔ جی ٹی روڈ کے سڑک کے دونوں طرف کے درختوں پہ پھانسی کا پھندا، بادشاہی مسجد کے دروازے پر ایک پھانسی کا پھندا انہوں نے لٹکایا، اور 24 گھنٹے اس پہ پھانسی دی جاتی تھی علماء کو۔ پھانسی دینے کا یہ حال تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عالم کی انگلی زخمی تھی، اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی، اس کو گرفتار کر لیا، اب جج کے سامنے پیش کیا کہ جی عالم ہے اور اس کی انگلی پہ زخم ہے، ہمیں لگتا ہے اس نے کسی انگریز کو مارا ہے۔ اب اس گواہی پر 2 منٹ میں جج نے اس کی پھانسی کا حکم دیا تو اس کو انگلی کے زخم ہونے پر پھانسی چڑھا دی گئی۔ اس طرح علماء کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس سب کے باوجود اللہ نے علماء کی حفاظت فرمائی، ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، آج ہم اگر سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک کتاب ہے تاریخ کالا پانی، اس کو لکھا ہے مولانا جعفر تھانسیری نے۔ اگر اللہ توفیق دے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء کو کس کرب و بلا میں سے انہوں نے گزارا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو میں امرتسر میں تھا، مجھے اتنی سزائیں دی گئیں کہ میری کھال اتر گئی تھی جسم کی، مگر میں اپنے موقف پہ قائم تھا۔ تو لاہور کا جو گورنر تھا نا اس وقت کا انگریز، اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ تم سے یہ چند مولوی نہیں سنبھلتے، ان کو میرے پاس بھیج دو، دیکھو میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں امرتسر سے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اب جو لاہور انگریز تھا اس نے سزا میں اور زیادتی کر دی، مگر ہم سب زیادتی برداشت کرتے اور ہم اپنے موقف پہ قائم رہے کہ نہیں، ہم دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جب کئی دن اس طرح گزر گئے تو ملتان کے گورنر نے لاہور کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ تم سے یہ چند بندے نہیں قابو آ رہے، ان کو میرے پاس بھیجو، دیکھو میں کیسے ان کی کھال اتارتا ہوں اور ان کو میں سیدھا کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ہمیں کوٹ لکھپت جیل سے ملتان منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے چھوٹے چھوٹے لوہے کے پنجرے بنائے گئے اور ان پنجروں کے اندر ہمیں بند کر دیا گیا، مگر ان پنجروں کے اندر جگہ کی کمی نہیں تھی، بلکہ ان کی سلاخوں کے ساتھ کیلیں لگائی گئی تھیں۔ چنانچہ جہاں ہم بیٹھے ہوتے تھے 1 انچ کے فاصلے پہ ادھر بھی کیل ہے، ادھر بھی کیل ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اور ہمیں ریل کے اندر ڈبے کو رکھ دیا گیا۔ اب ہمیں نہیں پتا، اچانک جھٹکے کے ساتھ ریل کو چلا دیا جاتا۔ جب ریل جھٹکے کے ساتھ چلتی تو ہم بیٹھے ہوئے ہلتے اور کبھی کیل ادھر چبھتی، کبھی کیل ادھر چبھتی، اور ابھی پرانے زخم ٹھیک نہیں ہوتے تھے کہ پھر بریک لگا کے تیز سپیڈ کے ساتھ یکدم ریل کو روکا جاتا، پھر ہمیں جھٹکے لگتے، کبھی سر میں زخم، کبھی چہرے پہ زخم، کبھی سینے پہ، کبھی پیٹھ پہ۔ وہ جو سفر تھا کوٹ لکھپت سے لے کے ملتان تک کا، ہمارے لیے ایک عذاب علیم بن گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ خیر ہم ملتان پہنچے تو وہاں اس نے دیکھا انگریز نے کہ اتنی ان کو ہم نے تکلیف دی،
اور پھر بھی یہ لوگ جو ہیں اپنے موقع پہ قائم ہیں، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو پھر پھانسی چڑھا دیا جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے پھانسی کا آرڈر کیا تو ہمارے سارے لوگوں کے چہروں پہ جو ہے وہ تازگی آ گئی۔ اب اگلا دن ہم انتظار میں تھے کہ آج ہمیں پھانسی دی جائے گی۔ انگریز آیا اور اس نے سب کے شگفتہ چہرے دیکھ کے کہنے لگا، مولویو آج تم بڑے پرسکون نظر آتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ اس لیے ہے کہ آپ پھانسی دیں گے اور آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا، اگر اس طرح تمہیں سکون ملتا ہے تو میں تمہیں پھانسی بھی نہیں دیتا۔ اس پر وہ ایک شعر لکھتے ہیں مولانا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ کہنے لگے اس نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو جزیرہ کالا پانی بھیجنا ہے۔ چنانچہ انگریز نے ہمارے گھر سے ہمارے بیوی بچوں کو بلا لیا اور ان کو سمجھایا کہ تم اپنے خاوند کو سمجھاؤ کہ یہ 2 لفظ بول دے کہ میں انگریز کا مخالف نہیں ہوں، ہم اس کو تمہارے ساتھ گھر بھیج دیں گے، ہم اس کو جیل میں نہیں رکھنا چاہتے۔ کہنے لگے میں جب اپنے کمرے سے نکلا تو مجھے بیٹیاں پہنائی ہوئی تھی، ہتھکڑیاں لگائی ہوئی تھی۔ میرا چھوٹا پوتا جس کی عمر 4-5 سال تھی وہ مجھے دیکھ کے آگے بڑھا، دادا ابو دادا ابو آپ نے کس کو زنجیروں میں کس نے آپ کو باندھا ہے، آپ کو کیوں یہاں باندھا ہے، آپ پلیز جو ہے گھر چلے ہمارے ساتھ۔ کہنے لگے اس بچے کا رونا برداشت کرنا ایک مشکل کام، وہ میری آن کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا دادا ابو ہمارے ساتھ گھر چلے۔ اور پھر بیوی رو کے کہنے لگی کہ دیکھیں انگریز نے کہا ہے کہ آپ یہ لفظ بول دیں میں آپ کا مخالف نہیں ہوں تو یہ آپ کو ابھی آزاد کر دیں گے اور چلے آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ اب ایک طرف بیوی رو رہی ہے، ایک طرف چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ وہ وقت بڑا مشکل تھا، میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے موقع پہ قائم رہوں گا اور اس کے لیے مجھے جو قربانی دینی پڑے گی میں وہ قربانی دوں گا۔ تو میں نے بیوی اور بچے کو روتے ہوئے الوداع کیا اور میں وہاں سے چلا۔ کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد بیوی نے خط لکھا کہ آپ کی بیٹی جوان العمر ہو چکی ہے، آپ والد ہیں، اب اس کی شادی کے لیے میں کیا کروں؟ کہنے لگے میں نے اسے خط کا جواب دیا کہ فلاں شیخ کے پاس چلی جائیں اور ان کو کہیں کہ میں فلاں کی اہلیہ ہوں، وہ قید میں ہیں جزیرہ کالا پانی میں، میری بیٹی جوان ہے، اس کے لیے کوئی اچھے نیک خاوند کو تجویز کر دیجئے، اور اگر وہ کسی لڑکے کو تجویز کر دیں تو اس کے لیے اس کا جو ہے نکاح مسجد میں کر دیا جائے اور مسجد میں اعلان کیا جائے، لوگوں زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، لوگوں زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، اس میں شرکت کر لیجئے۔ یہ اعلان ہوا اور ان کی بیٹی کا اس طرح نکاح ہوا۔ علماء نے اتنی قربانیاں دی مگر اپنے موقف پر قائم رہے اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔